الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. ایک صلوات بھیجو بڑھ محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارہ دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برائے خوشنودی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، آج کی تاریخ منسوب ہے اس ذات سے کہ جو حقیقی معنوں میں ام المومنین تھے. واہ. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے تو ان کی وفات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وفات وہ وفات تھی کہ جو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کافی گراں تھی. یہ سال اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جن پر تاریخ میں بہت کم لکھا گیا اور آپ کے حوالے سے بہت کم روایت احادیث موجود ہیں. جبکہ میں نے جس طرح سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اس میں نے کہا کہ اگر کوئی حقیقی معنوں میں ام المومنین ہے تو وہ جناب خدیجہ. سبحان اللہ. دیکھیں آج دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز میں اول رہیں. دنیا میں یاد بھی اسی کو کیا جاتا ہے کہ جو کسی چیز میں اول آیا ہو، بھائی فلاں امتحان میں پہلا رینک کس کا آیا اس کو یاد رکھا جائے گا، لیکن دوسرا کس کا آیا، تیسرا کس کا آیا، چوتھا کس کا سبحان آیا. اللہ. کیا کہتے ہیں. تو پہلا آنا سبحان اللہ. ہمارے روزانہ کے معاشرے میں بھی ایک اہمیت رکھتا. رکھتا سبحان ہے. اللہ. بے شک. قرآن مجید بھی اگرچہ پروردگار عالم نے جو ہمارے معاشرے میں موجود بہت سے عقائد تھے، بہت سے خرافات تھے، یا جن کو ہم یہ کہتے کہ خرافاتی جو عقیدے تھے، پروردگار عالم نے ان سے انکار کیا. کہا کہ بھائی تم یہ دیکھ رہے ہو کہ سب سے زیادہ مالدار کون ہے، نمبر 1 رینکنگ پہ کون ہے مالداری میں، ثروت میں، کیا فائدہ ہے، کل تھا یا آج ہے کل نہیں ہوگا. لیکن ہاں اس بات کی اہمیت ہے کہ پہلا کون تھا، لیکن اس معیار پر جو معیار پروردگار عالم نے قرآن میں بیان کیا. کہا کہ ہاں اس شخص کی اہمیت ہے جو پہلا تھا، مگر کس چیز میں پہلا تھا؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سابقین تھے، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے،
وہ سابقون سابقون پروردگار عالم نے 2 بار استعمال کی، جو پہلے والوں میں پہلے والے تھے. واہ واہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی امتیں کہنے لگے بھائی کہ پروردگار نے پہلے والوں کو کہا ہے تو جتنے بھی پہلے والے تھے سب کو تم محترم مانو. نہیں، جو پہلے والوں میں بھی پہلے والے تھے اولئک المقربون پروردگار عالم کے نزدیک وہ ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ کے نزدیک مقرب ہوا. پروردگار نے بھی کہا کہ ایمان میں جو پہلا ہے اس کی اہمیت ہے. اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو سب سے پہلا انسان جو پیغمبر اسلام پر ایمان لایا وہ کون تھا؟ مولا کائنات. عزیزان محترم، یقیناً مولا کائنات. لیکن علی تو وہ ذات ہے کہ جو پیدا ہوا تو امام معصوم تھا. بے شک. ٹھیک ہے نا بھائی، تاریخ میں کہنے کے لیے صحیح ہے، تاریخ میں لکھنے کے لیے صحیح ہے، سامنے والوں کو بتانے کے لیے صحیح ہے کہ علی پہلے شخص تھے جو ایمان لائے. بھائی ایمان وہ لاتا ہے کہ جو پہلے مومن نہ رہا ہو. واہ واہ واہ. اگر ہم اور آپ مان رہے ہیں کہ علی پیدا ہوئے تو معصوم پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے تو امام پیدا ہوئے، تو علی وہ پہلے شخص نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے. واہ. معذرت تو علی تو وہ پہلے شخص نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے. ہاں اظہار ایمان کیا، تائید پیغمبر فرمائی تو مولا کائنات. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان بعثت کیا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کرتے تھے تو صرف 2 افراد تھے جو پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. ایک مولا کائنات اور دوسری حضرت خدیجہ سلام اللہ. تو اگر علی پہلے مومن حقیقی معنوں میں اگر کہا جائے، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے کہ علی پہلے مومن نہیں ہے کیونکہ وہ تو مومن پیدا ہوئے تھے بلکہ امیر المومنین پیدا ہوئے تھے، تو پھر پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا وہ کون تھا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. سابقین میں بھی جو سبقت کرنے والوں میں ہیں ان میں اگر کسی کا نام سر فہرست ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. مولا کائنات پیغمبر اسلام کی حدیث صرف ہمارے منابع میں نہیں ہے، اہل سنت کے منابع میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خدیجہ سے بہتر مجھے ملا ہی نہیں. خدیجہ سے بہتر مجھے نہیں ملا. اب کیا نہیں ملا؟ آپ صاحبان آپ نے ہر چیز کی وضاحت ضروری تو نہیں ہوتی. کیوں خدیجہ سے بہتر مجھے نہیں ملا؟ کیونکہ خدیجہ نے اس وقت میری تائید کی کہ جب ہر کوئی انکار کر رہا تھا. خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں کہ جب کوئی بھی ایمان قبول نہیں کر رہا تھا، اور خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب ہر کسی نے مجھے محروم کر دیا تھا. یہ ہے مقام خدیجہ، یہ ہے منزلت اور ایمان خدیجہ. کہ رسول فرما رہے ہیں کہ خدیجہ جیسا تو مجھے کوئی ملا ہی نہیں. سبحان اللہ. رسول فرما رہے ہیں. اور واقعی اگر آپ ایمان ہے جناب خدیجہ کو دیکھیں، ہم عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام مستضعفین کے رسول تھے، اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عام طور سے ایسے ہی ملتا ہے. پیغمبر اسلام پر جتنے ایمان لانے والے تھے وہ کون تھے؟ غریب، ستم دیدہ، پسماندہ، مظلوم، ہے نہیں. بھائی مسلمانوں کی حالت شروع میں کیسی تھی؟ کھانے کو کھانا نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، کوئی ملکیت نہیں ہے. یہاں تک کہ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو اونٹ کم ہیں، جنگ پہ جا رہے ہیں تو اونٹ اور گھوڑے کم ہیں، مسلمان زیادہ ہیں. اسلحے کم ہیں، مسلمان زیادہ ہیں. جنگ احد میں، جنگ بدر میں مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ 5 گھوڑے موجود ہیں، مسلمان 313 ہیں. 5 گھوڑے، شمشیریں سب کے پاس نہیں ہیں، ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں. تو مسلمان کون تھے؟ پسماندہ، مستضعف جو فرقہ ہوا کرتا تھا وہ مسلمان ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم سے پریشان تھا.
لیکن جو مرفع انسان تھے, جو سیٹھ ہوا کرتے تھے, سیٹھ بھائی ان کی تو روزی روٹی چل رہی تھی, ان کے 5 انگلیاں گھی میں تھی, تو کاہے کے لیے وہ ایمان لے کر آتے؟ کیونکہ پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ خمس ادا کرو, پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے کو اپنا بھائی سمجھو, اس کی مدد کرو, پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کی جنگ میں مدد کرو, پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا مال اب تمہارا مال نہیں ہے, اللہ کا مال ہے. تو مجھے, میں اردو کی مثال استعمال کرتے ہوئے کہوں کہ مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں جاؤں گا اور ایمان لے کر آؤں گا؟ میں تو نہیں ایمان لانے والا. کیوں؟ کیونکہ میں تو اپنی زندگی آرام سے گزار رہا ہوں, میں کیوں پیغمبر کی خدمت میں جاؤں؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے اولین مسلمان تھے وہ سب افراد ایسے تھے کہ جو مستضعف تھے, جو کمزور فرقہ تھا, جو غلام ہوا کرتے تھے. جناب یاسر کو شہید کر دیا, غلام تھے, بالکل تپتی ریت کے اوپر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا گیا شہر مکہ میں, لیکن زبان سے الحد الحد الصمد الصمد کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کو درک کیا, ان کو پتا چلا کہ ہم اللہ کے لیے اگر اپنی جان بھی دیتے ہیں تو پروردگار میرے ساتھ ہے. لیکن کوئی ثروت مند نہیں آگے آیا. ہاں وہ مسلمان ہے, ایک الگ بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو کسی کی پشت پناہی کی ضرورت تھی تو دعا کی تھی کہ پروردگار ان یا ان میں سے کسی ایک کو مسلمان بنا دے تو مسلمان بنا دے. لیکن کم سے کم اتنا تو معلوم ہوا کہ اپنی میل و رغبت سے نہیں آئے تھے, پیغمبر کی دعا کا اثر تھا. لیکن جناب خدیجہ ملیکۃ العرب, یعنی اتنی ثروت مند تھی کہ پورے جزیرۃ العرب میں آپ جیسی ثروت کسی کے پاس نہیں تھی. میں نے کیا کہا کہ پیغمبر پر ایمان لانے والے وہ افراد تھے جو مستضعف ہوا کرتے تھے, کیونکہ دولت مند کیوں ایمان لے کر آئے گا. لیکن جناب خدیجہ کو دیکھیے, ملیکۃ العرب ہے, طاہرہ ہیں. یعنی اس زمانے میں کسی کو طاہرہ کہتے نا, یہ پیغمبر اسلام کا کمال تھا. جب ہم پیغمبر اسلام کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت تھی کہ اس زمانے میں رہتے ہوئے 40 سال زندگی ایسی گزاری تھی کہ لوگ امین کہا کرتے تھے. یہ فضیلت ہے نا پیغمبر کے, 40 سال تک اس طرح رہے اس بے ایمانوں کے زمانے میں کہ لوگ امین کہنے لگے. خدیجہ بھی اسی زمانے میں رہتی تھی اور لوگ آپ کو طاہرہ بلاتے تھے. نعرہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی ثروت اتنی تھی کہ جب آپ کا مال تجارت لوڈ ہو کر نکلتا تھا تو 80,000 اونٹوں پر 80,000 اونٹوں پر لدا ہوا ہوتا تھا. جناب خدیجہ کا جو مال و منال ہوتا تھا تجارت کے لیے جایا کرتا تھا. یعنی آپ یہ سوچ لیے کہ اگر آج کسی کا مال تجارت مثال کے طور پر 80,000 کامیوں پہ یا ٹرکس پر لاد دیا جائے تو کتنا بڑا آدمی ہوگا, کتنا بڑا. جناب خدیجہ اس مقام پر تھی. لیکن جب ایمان لائی پیغمبر اسلام پر تو روایتیں کہتی ہیں کہ پہلی ہی شب میں پیغمبر اسلام کے حوالے اپنی تمام مال کر دیا. اپنا تمام مال پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا کہ آج سے یہ آپ کا. ابھی پیغمبر اسلام مبعوث نہیں ہوا ہے. کمال جناب خدیجہ کا یہی ہے عزیزوں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے, لیکن خدیجہ جانتی ہیں کہ کس کے ساتھ رشتہ باندھ رہی ہیں. بھائی تاریخ یہی تو کہتی ہے نا کہ جناب خدیجہ کے جو چچا تھے وہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے, عالم تھے نصارہ کے, اور جناب خدیجہ بھی عالمہ تھی. آپ جانتی تھی کہ کوئی آنے والا ہے. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب پیغمبر اسلام کے فضائل سنے, جب پیغمبر اسلام کی نشانیاں سنی تو خود رغبت ظاہر کی کہ مجھے اس رشتے ازدواج میں بننا ہے. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جناب خدیجہ ابھی اعلان نبوت ہوا نہیں ہے لیکن خدیجہ نبی کو نبی مانتی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. یعنی انسان کا ایمان اس حد تک محکم ہو. کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں شوہر سے کہیں کہ میرا سب کچھ آپ کا ہے, یہ زیور لے لیجئے, یہ بینک بیلنس لے لیجئے, یہ سب کچھ آپ کا ہے.
کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ اپنی بیوی کا زیور بھی لینا چاہیں تو پھر شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہوگی انسان، مشکل ہی ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. لیکن خدیجہ اتنا مال و منال، اتنی ثروت لے کر آئی اور پیغمبر اسلام کے حوالے کر دی، یا رسول اللہ یہ سب آپ کا. کتنا ایمان ہوگا، کتنا یقین ہوگا. یہی وجہ ہے عزیزان محترم. دیکھیے ہم کو یہ پہچاننا ہوگا کہ پیغمبر کی ذات کیا ہے، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ خدیجہ کی ذات کیا ہے. پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے وجہ خلقت کائنات بنایا. کوئی شک ہے اس میں؟ وجہ خلقت کائنات رسول اسلام کی ذات. اے حبیب تم نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان خلق نہ ہوتے. اے حبیب تم نہ ہوتے تو پھر یہ سورج چاند ستارے خلق نہ ہوتے. یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب ہم نے تم کو باعث رحمت بنایا. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، شیعوں کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے بھی نہیں، عالمین کے لیے. تمام عالموں میں جو کچھ موجود ہے ان کے لیے تم باعث رحمت ہو. نعرہ حیدری. رسول کی ذات کو سمجھ رہے ہیں آپ نا؟ صرف ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہے. آج اگر ہمیں کچھ مل رہا ہے تو صرف رسول کی وجہ سے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، کائنات میں جہاں کوئی بھی وجود ہے اور اس کو کوئی رحمت الہی مل رہی ہے، کوئی نعمت الہی مل رہی ہے تو رسول کی وجہ سے مل رہی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سب کچھ تمہارے لیے. لیکن عزیزان محترم سورہ زحا میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ووجدک عائلا. اے رسول ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو فقیر پایا، ہم نے آپ کو بغیر مال و منال کے پایا، تو کیا آپ کو یاد نہیں ہے فاغنا، تو ہم نے آپ کو غنی بنایا. عزیزان محترم پروردگار عالم نے کائنات خلق کی رسول کی وجہ سے، لیکن پھر بھی رسول سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو فقیر پایا تو غنی نہیں کیا. بھائی اگر سب کچھ اللہ نے رسول کے لیے خلق کیا ہے، اب اگر رسول فقیر ہے تو پروردگار چاہے تو خاک کو سونے میں بدل دے، بے شک بے شک. ہیرو جواہرات اور موتیوں میں تبدیل کرتے. پروردگار قادر ہے نا، لیکن پروردگار عالم نے یہ نہیں کیا. یہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ شاید میرا دل یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام بھیجا ہو کہ دیکھو چاہتے تو ہم بھی ہر چیز کو ہیرو جواہرات میں بدل دیتے اپنے حبیب کے لیے، لیکن نہیں بدلا. میرے حبیب کو بھی وسیلہ چاہیے تھا. جب وسیلہ مل گیا تو ایک وسیلے کے ذریعے ہم نے مال دنیا حبیب تک پہنچایا. کیا کہنے، سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ تو وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، جو سب کے لیے باعث فضل ہے، جو سب کے لیے باعث رحمت ہے، لیکن اگر کوئی ہستی اس کے لیے باعث فضل و رحمت بن جائے. دیکھیں بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن کہنے کی ہمت اس لیے ہے کیونکہ قرآن کی آیت صراحتاً بیان کر رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ووجدک عائلا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فاغنا، تو ہم نے آپ کو مال و منال عطا کیا، ہم نے آپ کو پیسے عطا کیے، ہم نے آپ کو ثروت عطا کی تاکہ آپ دین اسلام کو پھیلا سکیں. تو اگر رسول باعث رحمت ہے عالمین کے لیے تو خدیجہ کو پہچانو کہ خدیجہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے رحمت للعالمین رسول کے لیے باعث رحمت بنا دیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. وجدک عائلا فاغنا. یہ ہے خدیجہ، سب کچھ عطا کر دیا. اور یہ ایمان کی منزل ہے عزیزو. جناب خدیجہ کی جو زندگی ہے، دیکھیے وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے. جو دو تین پیغام ہے آپ کی خدمت میں، بس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ہے.
جناب خدیجہ کی جو زندگی ہے وہ ایک حقیقی مومنہ کی زندگی ہے. جناب خدیجہ کے ساتھ جو ستم جو ہوا وہ یہ ہوا، وہی بات جو آل خدیجہ کے ساتھ دشمنی کی گئی وہی خدیجہ کے ساتھ دشمنی کی گئی، جو آل خدیجہ کے ساتھ. آج ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم کو نہ روایتیں معلوم ہیں نہ کتابیں لکھی گئی ہیں، بعض کتابیں موجود ہیں، لیکن جس طرح سے دوسری امہات مومنین کے حوالے سے لکھی گئی، ایک روایت بنائی گئی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اپنا دین کا کچھ حصہ فلاں والی ام المومنین سے سیکھو. سب سے چھوٹی بہو جو تھی ان سے سیکھو. یعنی اگر انسان کو سیکھنا ہے تو خدیجہ کو چھوڑ کر فلاں 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 کی طرف پڑ جائے گا. اگر کوئی ام المؤمنین امت مسلمہ کو تعلیم دے سکتی ہے ایمان کی تو وہ کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہے، وہ ہوگی کہ جو ملکۃ العرب ہو، وہ ہوگی کہ جو حقیقی معنوں میں ام المؤمنین ہو، وہ ہوگی کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو کہ خدیجہ جیسی مجھے کبھی نہیں ملی. میں نے عرض کیا کہ جناب خدیجہ کی زندگی ہمارے لیے نمونے عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کیا ہوتا ہے خدیجہ نے بتایا. ایمان کیا ہوتا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ہم تک پہنچایا. آج اگر دیکھیں مال سے انسان کو اس حد تک محبت ہوتی ہے اپنے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتا. آج اگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر جب شریف آ جاتے ہیں آج اگر آپ تشریف لے آتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ امام زمانہ ظہور کریں گے تو پھر دنیا ہل جائے گی اور ایک آدمی نور کے ساتھ آسمان سے نیچے آ رہا ہوگا اور ہم لوگ جو ہے پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ تو امام زمانہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. امام زمانہ ایک عام انسان کی طرح ہی آئیں گے. جو حقیقی مومن ہوگا وہ آپ کو پہچانے گا بھی. اسی لیے روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ بہت سے علماء امام زمانہ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بصورت اعجازی ہوگا اور ہم سوچیں گے کیونکہ معجزہ ہو رہا ہے لہذا یہی امام زمانہ ہے. نہیں، اپنے ایمان سے پہچاننا ہوگا. اور پھر وہ جب امام زمانہ تشریف لا کر ہم سے پوچھیں گے کہ ہماری مدد کو آؤ تو ہم میں ہی سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تذبذب کا شکار ہوں گے. اللہ ہم کو ان میں قرار نہ دے. تو جناب خدیجہ سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ایمان کے زور پر ولی خدا کو کیسے پہچانا جاتا ہے. ولی خدا کو کیسے پہچانا جاتا ہے، کیسے امام وقت کو جانا جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم شخصیت ہے عزیزان محترم جناب خدیجہ. ابھی مجلس کے حوالے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ کے حوالے سے مل جائیں، لیکن اتنا سخت ہے، تاریخ میں نہیں ہے. 90 سال کا جو وقفہ دیا گیا نقل احادیث میں، اس 90 سال کے اندر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کشی کی گئی، کیونکہ نہیں چاہا گیا کہ جناب خدیجہ کی شخصیت دوسری امہات مومنین کے مقابلے میں مسلمانوں کے درمیان پہچانی جائے. مولا کائنات کی شخصیت کشی کی گئی، اہل بیت اطہار کی شخصیت کشی کی گئی، جناب فاطمہ زہرا سلام. 90 سال تک آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ پیغمبر کی کوئی بھی حدیث نقل کر سکیں، اور جب 90 سال کا وقفہ ختم ہوتا ہے تو پھر حدیثیں پیغمبر اسلام کی کتابیں پیغمبر اسلام کی حدیثوں سے بری ہوئی ہیں، اور راویان حدیث وہ ہیں کہ جو 2 سال سے زیادہ مسلمان نہ ہو. کیا سمجھے؟ جو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہا ہو اس سے انگوش شمار حدیثیں نقل ہوں، اور جو 2 سال فتح مکہ کے بعد زبردستی مسلمان بنا ہو اس سے احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہوں پیغمبر اسلام سے نقل کی ہوئی، تو ہم سے کیا سمجھیں گے؟ اور اس کے بعد جو مزاحیہ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان احادیث کی کتاب کو پھر صحیح بھی بلانے لگے، صحیح بلانے لگے. اس پہ آدمی مسکرانے میں مجبور ہو جاتا ہے. جناب خدیجہ
جناب خدیجہ کی شخصیت کو پہچاننا ضروری ہے. عزیزان محترم میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں, مجھے پہنچنا ہے دوسری جگہ پہ. میں معذرت چاہتا ہوں. اے سلوات بھیجے پر محمد بہت بڑی شخصیت, بہت بڑی شخصیت. میں ایک چیز کے ذریعے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. آپ کی شخصیت, آپ کی فضائل کو, آپ کے مقام و منزلت کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا بندے خدا کون ہے؟ سب سے زیادہ طیب و طاہر ہستی اگر اس کائنات میں ہے تو وہ کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ سلام اللہ علیہ, سرکار ختمی مرتبہ محبوب کبریا. پروردگار عالم معراج پر بلاتا ہے, فرماتا ہے حبیب آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لائیے. اس دنیا میں نہیں, آسمانوں میں. اور جب رسول خدا وہاں پر پہنچتے ہیں تو معتبر روایتیں ہیں یہ کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جنت کے میووں میں سے ایک میوہ, اور حدیث میں مذکور ہے کہ مثلا سیب, پیغمبر اسلام کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو تناول فرمائیے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ایک بیٹی عطا کرے کہ جو سیدت نساء العالمین ہو. شہزادی کونین, شہزادی کونین. اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سن میں روایتیں اس کے علاوہ بھی موجود ہیں, پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگنا ہوتی تھی تو میں فاطمہ کو سونگتا تھا. ایک سلوات کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام کو وہ میوہ بہشتی دیا گیا کہ آپ یہ تناول فرمائیے تاکہ فاطمہ کا وجود اس دنیا میں آ سکے. اللہ اکبر. حبیب خدا, افضل النبیین, افضل الرسل, خیر البشر, وجہ خلقت کائنات, جب فاطمہ کے وجود کو اس دنیا میں آنا ہوا تو پروردگار نے کہا کہ اے حبیب آپ اوپر تشریف لائیے, آسمانوں پر تشریف لائیے, عرش پر تشریف لائیے. اور اس کے بعد میوہ بہشتی دیا گیا تاکہ نور فاطمہ صلب رسول میں جا سکے. یہ ہے فاطمہ کی عظمت, یہ ہے فاطمہ کی عظمت. لیکن عزیزوں اسی کے ذریعے ہم کو خدیجہ کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نور فاطمہ کو رسول تک پہنچانے کے لیے معراج عطا کی گئی, میوہ بہشتی عطا کیا گیا. لیکن اللہ کیا ہے مقام خدیجہ کہ جس نور فاطمہ کو بخشنے کے لیے پیغمبر کو اوپر تک جانا پڑا, میوہ بہشتی کھانا پڑا, اسی فاطمہ کے نور کو خدیجہ 9 مہینے تک اسی دنیا میں سنبھال کر یہ ہے خدیجہ کی عظمت عزیزوں, یہ ہے خدیجہ. میں نہیں کہتا کہ جناب خدیجہ معصوم تھی, کیوں؟ کیونکہ روایتیں نہیں ہیں ہمارے پاس, کیونکہ سند نہیں ہے. لیکن اگر جناب خدیجہ کی زندگی کو دیکھا جائے, کیونکہ معصوم ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر کوئی گناہ آج تک نہ کیا ہو اور مستقبل میں نہ کریں, پریکٹیکل ہے, کوئی ایسی چیز امپاسبل چیز نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ معصوم تھی, اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ثابت کرنے کی کہ معصوم تھی یا نہیں تھی. بھائی اس زمانے میں طاہرہ کہا جا رہا ہے, فاطمہ کا نور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ حمل کر رہی ہے, کوئی عام بات نہیں ہے جی. یہ مقام خدیجہ, اور اسی لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کشی کرنے کی کوشش کی گئی. اب چونکہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ صاحب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی ام المومنین افضل تھیں, تو آپ اگر آج بھی کسی سے پوچھیے گا تو کہا یہی جائے گا کہ افضل ام المومنین جناب خدیجہ ہیں, کیونکہ روایتیں ایسی ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 4 خواتین
जन्नत में सरदार हैं और बल्कि आलमीन की ख़वातीन की सरदार हैं, ठीक है, जनाब मरियम, जनाब खदीजा, जनाब फातिमा और जनाब आसिया। रिवायत मोतबर रिवायत है, तो मना नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर दूसरी रिवायतें लाई गई कि ठीक है वो सैयदत निसाइल आलमीन थी, लेकिन पैगम्बर इस्लाम की सबसे महबूब वो थी। पैगम्बर इस्लाम सबसे ज्यादा इश्क उनसे फरमाया करते थे। नाउज़ुबिल्लाह। भाई अल्लाह और रसूल के इश्क में कोई फर्क तो नहीं है ना। रसूल भी उसी से इश्क करेगा, रसूल भी उसी से मोहब्बत करेगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो। अब अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दर्जे ईमानी की वजह से मोहब्बत करता है, इस वजह से मोहब्बत नहीं करता कि उम्र क्या थी। तो अगर खदीजा महबूब इलाही हैं तो अपने ईमान की वजह से हैं। और फिर अजीब व गरीब बातें फैलाई गई। जनाब खदीजा ये शख्सियत कुशी के जो कोशिशें थी उनमें से एक कोशिश ये थी कि आपकी उम्र को 41 साल बताया गया, 40 साल बताया गया, ये मौके इज़्दिवाज, जो कि गलत है। उलमा अहले सुन्नत इस बात को मानते हैं कि जनाब खदीजा या तो 25 साल की थी या 28 साल की थी पैगम्बर इस्लाम से इज़्दिवाज के मौके पर, यानी या तो हमसिन थी पैगम्बर की या 28 साल की थी, 3 साल बड़ी थी, 40 साल की नहीं थी, 2 शादियां हो चुकी थी और 2 बच्चे हो चुके थे, ऐसा कुछ नहीं है। इस सिर्फ और सिर्फ शख्सियत कुशी की गई। क्यों? क्योंकि 90 साल तक हदीस को बंद कर दिया गया, किताबों को जला दिया गया। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, आज वही दिन है। देखिए बहुत ज़हमत है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने चाहती तो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी, मुसलमान भी हो जाती, मोमिना भी बन जाती, फिर भी अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकती थी, लेकिन नहीं किया। सख्तियों को और जो मसाइब पैगम्बर इस्लाम पर आना थे जनाब खदीजा ने अपने ऊपर लिया। जब पैगम्बर इस्लाम पर कूड़ा फेंका जाता था, जब पैगम्बर इस्लाम पर पत्थर फेंके जाते थे, लहूलुहान हो जाया करते थे, तो ये जनाब खदीजा थी कि जो पैगम्बर इस्लाम के जिस्म को साफ किया करती थी और आपको ढारस बंधाया करती थी कि अल्लाह हमारे साथ। अकेली मोमिना, अकेली जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ। यही वो खदीजा थी कि जो हमेशा ढारस बनी रही पैगम्बर इस्लाम के। पैगम्बर इस्लाम ने जनाब खदीजा से अज़रूए मोहब्बत शादी की थी। बाकी जितनी शादियाँ थीं उनमें और जनाब खदीजा की शादी में फ़र्क यही था कि ज़्यादातर पैगम्बर इस्लाम की शादियाँ अज़रूए मसलहत हुआ करती थी। फ़ला कबीले में शादी कर ली ताकि वो फ़ला कबीला पैगम्बर इस्लाम का दुश्मन ना रहे, फ़ला कबीले में शादी कर ली ताकि वो कबीला भी मुसलमानों के साथ हो जाए। सियासी शादियाँ हुआ करती थी। लेकिन जनाब खदीजा से अज़रूए मोहब्बत शादी की थी। यही तो वजह है कि 3 साल शेब अबी तालिब अलैहिस्सलाम में रहने के बाद बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की। मौला कायनात का एक नामा है, आप एक ख़त मुआविया के नाम नहजुल में मौजूद है, आप पढ़िए। मौला कायनात ने जो वज़ियत बयान की है, जो हालात बयान किए शेब अबी तालिब के, बहुत सख्त हालात कि हमारे न जाने कितने बच्चे फौत हो गए उसमें। हमारा पूछते बदन, हमारे बदन की खाल हड्डियों पे चिपक गई। इतनी ज़्यादा सख्तियाँ थी शेब अबी तालिब पर। और जनाब खदीजा उसमें साथ रही पैगम्बर इस्लाम के। और जब वफात पाती हैं उस मुहासरे के इख्तिताम के बाद, तो पैगम्बर इस्लाम गिरिया फरमाते हैं, बहुत गिरिया फरमाते हैं। और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी उसी साल वफात पाते हैं। और पैगम्बर इस्लाम उस साल को आमुल हुज़्न, गम का साल, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, 2 पैगम्बर इस्लाम के पुष्ट पनाह थे इस दुनिया में, जिनको परवरदिगार आलम ने पुष्ट पनाह बनाया था। एक अबू तालिब, एक खदीजा। वक्त कम था, वरना इसी सूरह ज़ुहर की दूसरी आयत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से इंशाल्लाह किसी और आमुल हुस्न करार पाता है मुसा, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम की हमसर, पैगम्बर इस्लाम की राजदार, पैगम्बर इस्लाम की को सहारा देने वाली, ढारस देने वाली वो 2 ज़वात मुक़द्दसा इस दुनिया से चली गई कि जिनके होते हुए पैगम्बर इस्लाम ने दीन इस्लाम को फैलाया और हमेशा साबित कदम रहे। कहा कि आमुल हुस्न है, ये साल आमुल हुस्न है।
بس عزیزان محترم مجھے کچھ جملے میں عرض کروں گا، چونکہ جناب خدیجہ کی وفات کا موقع ہے اور جناب خدیجہ کی وفات خود بخود عالم اسلام پر ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن جناب خدیجہ کو پرسہ دینے کے لیے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ بی بی آپ پر بہت مصیبتیں ہوئیں، آپ ملکۃ العرب تھی، لیکن جس حالات میں آپ نے وفات پائی وہ تنگ دستی کے حالات تھے، وہ تہی دستی کے حالات تھے، وہ فقر کے حالات تھے، سب کچھ آپ نے اسلام پہ لٹا دیا، لیکن آپ پیغمبر اسلام کے ساتھ خوش تھے۔ لیکن شہزادی میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا کہ آپ کی بیٹی جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو زیادہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہتے۔ بہت سخت بات ہے عزیزان محترم کہ 90 دن یا 6 مہینے کا فاصلہ ہے پیغمبر اسلام کی وفات اور شہزادی کونین کی وفات میں، اور ان 90 دن یا 6 مہینے کے اندر 18 سال کی عمر کتنی مصیبتیں پڑی ہوں گی کہ پھر ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک سن رسیدہ خاتون کی طرح دکھنے لگی۔ جناب زینب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کربلا سے واپس آئے تھے تو جناب عبداللہ پہچان نہیں پائے تھے۔ کتنی مصیبتیں پڑی جناب زینب پر، کتنی مصیبتیں، بھائیوں کو کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا، نو کے سینہ پر بھائی کا سر دیکھا، ششماہے کا سر نو کے سینہ پر دیکھا، اپنے گود کے پالوں کو اجڑتا ہوا دیکھا، کوفہ سے شام، شام سے کوفہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے حجاب۔ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، جناب مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہم پر پڑی وہ یہ تھی کہ ہماری بیویاں ننگے سر تھی۔ جناب زینب وہ تمام مصیبتیں برداشت کرتی ہوئی آ رہی ہیں، تمام مصیبتیں برداشت کرتی ہوئی آ رہی ہیں، اور تب جا کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حالت کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب عبداللہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بی بی آپ کون ہیں؟ شہزادی میں کتنی مصیبتیں پڑی ہوں گی کہ 90 دن سے 6 مہینے فاطمہ بوڑھی نظر آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان محترم مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں مسائل پڑھ سکوں، لیکن تبرکاً صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہم آپ کی خدمت میں بھی آپ کی والدہ کی وفات کی تصویر پیش کرتے ہیں، لیکن شہزادی جیسی مظلومہ اس کائنات میں کوئی نہیں تھی عزیزان محترم۔ یہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وقت شہادت قریب آیا تو تمام بچوں کو نہلایا، 2 دن کا کھانا پکایا اور ساتھ تمام گھر کی صاف صفائی کی۔ مولا کائنات قریب آتے ہیں، بی بی آج آپ کی طبیعت کچھ بحال نظر آتی ہے، تو مسکراتی ہیں، کہتی ہے علی عصر تک بالکل صحیح ہو جاؤں گی، کیونکہ خواب میں میرے بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ فاطمہ میں تمہارے پاس آنے والا ہوں، تم میرے پاس آنے والی ہوں، اسی لیے میں نے بچوں کو نہلا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم لگے میرے جا دیکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکے رہ جائے نہیں، تو میں نے کھانا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، فاطمہ اس دنیا سے چلی تو جاتی ہیں، فاطمہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، بس آخری جملے ہیں آپ خدمت میں اور آپ کی زحمت تمام۔ فاطمہ اس دنیا سے چلی تو جاتی ہیں، علی تشریف لاتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں ماں سے خدا حافظی کر رو، ارے ماں کو خدا حافظ بول دو۔ حسن تشریف لاتے ہیں، خدا حافظ بول دیتے ہیں۔ حسین آگے نہیں بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بابا یہ بتائیے کہ فاطمہ افضل ہیں یا مریم افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ افضل ہیں۔ حسین فرماتے ہیں کہ بابا تو آپ یہ بتائیے کہ جب عیسیٰ نے مریم کو آواز دی تھی، ارے مریم کے جنازے میں روح واپس آئی تھی، ارے عیسیٰ کو جواب واپس دیا تھا اگر میری ماں افضل ہے تو میں تب تک ملنے نہ جاؤں گا جب تک میری ماں خود مجھے حسین بول کر آواز نہ دے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے فاطمہ کو پکارا، مادر گرامی آواز نہ آئی، مادر گرامی آواز نہ آئی۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں مادر گرامی، ارے حسین آواز دے رہا ہے، اتنا سننا تھا بندے کا فن ٹوٹے۔ ہاں عزیزو، حسین فاطمہ کے گلے لگ گئے،
ہوا؟ علی نے حسین کو الگ کیا، اے بیٹا کیا باتیں ہوئی؟ ارے بابا کچھ نہیں، میں نے اماں سے بول دیا اماں ارے ابھی تو چھوڑ کر جا رہی ہو، لیکن کربلا میں تیرے بیٹے کو تیرا انتظار رہے گا، اماں نے وعدہ کیا ہے حسین تجھے خاک کربلا پر نہ گرنے دوں گی۔ ارے یہ اماں اپنی گودی پھیلائے تیرا انتظار کر رہی ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔